الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول قرآن میں توحید کے بیان کے ضمن میں ہم نے شرک کی بحث شروع کی تھی۔ شرک کی تعریف اور شرک کی اقسام اور اس سے متعلق موضوعات ہم نے بیان کیے تھے۔ اسی کے ضمن میں مشرکین کے اقسام کی بحث ہم نے شروع کی تھی۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مشرکین کی اقسام بہت زیادہ ہیں، کیونکہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، تو اس کی وجہ سے مشرکین کی بھی بہت سی اقسام بنتی ہیں۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ ہم اپنے درس میں مشرکین کی 4 بڑی قسموں پر بحث کریں گے۔ پچھلے درس میں مشرکین بالعباد کی بحث گزر گئی۔ آج کے درس میں ہم مشرکین بالکواکب کی بحث کریں گے۔ مشرکین بالکواکب کسے کہتے ہیں؟ کواکب یہ کوکب کی جمع ہے، کوکب کہتے ہیں ستارے کو۔ تو مشرکین بالکواکب وہ لوگ جو ستاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ستاروں کے بارے میں تصرف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستارے عالم میں تاثیر کرتے ہیں۔ تو یہ شرک کی وہ دوسری قسم ہے جو کہ انسانوں میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، یعنی یہ شرک کی ایک پرانی قسم ہے۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پر رد بھی کیا، اور وہ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ان پر تو فنا اور زوال آتا ہے، اور جس پر فنا اور زوال آئے تو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الانعام 78 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، اور مقصد ان کے اس شرک پر رد کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر رد کرنے کے لیے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، تو جب وہ ڈھل گیا، غائب ہو گیا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الافلین، میں تو ڈھلنے والوں کو، غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر، جب دیکھا چاند کو، بازغاً، چڑھتا ہوا، قال، تو فرمایا ھذا ربی، یعنی اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ بھی ڈھل گیا، قال، تو فرمایا لئن لم یہدینی ربی، اگر ہدایت نہ دے مجھے میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو چڑھتے ہوئے، قال، تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈھل گیا، غروب ہو گیا، قال، تو فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں تمہارے شرک سے، یعنی تم ان سورج چاند ستاروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ تو ایسے ہیں جو کہ زائل ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ نہیں رہتے، تو یہ کیسے میرے رب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَيَعْتَقِدُونَ فِيهَا أَنَّهَا حَيَّةٌ عَاقِلَةٌ نَاطِقَةٌ، کہ بہت سے لوگ چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ستارے زندہ ہیں، ذی عقل ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانت اليونان والروم مشرکین یعبدون الشمس والقمر ویبنون لها الحیاکل فی الارض ویصورون لها اصناما، یعنی یونان اور روم کے لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے اور ان کی شکلیں اور بت بناتے تھے۔
اسی طرح بعض عرب شعراء ستارے کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ سورۃ النجم 49 نمبر آیت میں آتا ہے وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى۔ مشرکین بالکواکب قطب شمالی کو اپنا قبلہ کہتے تھے اور وہ اس کی طرف ہی اپنی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قطب ستارہ جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے اور دوسرے ستارے جو ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں، تو یہ قطب ستارہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، اس لیے وہ اس کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کی عبادت سے منع کیا ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ کس سے سجدہ کرو؟ واسجدوا للہ، سجدہ کرو ایک اللہ کے سامنے، الذی خلقہن، وہ اللہ کے جس نے ان چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النمل 24 اور 25 نمبر آیت میں فرمایا کہ سبا والے سورج کی عبادت کرتے تھے اور ہدہد نے ان پر رد کیا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہدہد یہ سلیمان علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھا، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس رپورٹ لے کر آیا سبا والوں کی کہ ان کی ایک ملکہ ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ مشرکین ہیں اور یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وجدتها، میں نے پایا اس کو، وقومها اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس کے وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو۔ تو یہ مشرکین کی 4 بڑی قسموں میں سے دوسری قسم مشرکین بالکواکب۔ تیسرے نمبر پر ہے مشرکین بالملائکہ، یعنی وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں ان کے بارے میں 3 باتیں بیان کریں گے، یعنی مشرکین بالملائکہ کے بارے میں یہاں ہم 3 باتیں بیان کریں گے۔ ایک یہ کہ وہ کون تھے، نمبر 2 ان کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، نمبر 3 کہ قرآن کریم ان پر کیسے رد کرتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہم مشرکین بالملائکہ کے موضوع میں بیان کریں گے، وہ کون تھے، ان کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اور قرآن پاک نے ان پر کیسے رد کیا ہے۔ تو اس قسم کا شرک سائبین میں، اصحاب الروحانیات میں اور قوم ابراہیم میں اور مشرکین عرب میں موجود تھا۔ گویا یہ شرک بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح فلاسفہ میں بھی یہ شرک موجود تھا، وہ اسے جواہر مجردہ العقول کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ عالم کی تدبیر کرتے ہیں، کہ ملائک جو ہیں فرشتے یہ پورے عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگ یا جبریل اور یا میکائیل وغیرہ لکھتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، مشرکین بالملائکہ میں۔ پھر ان کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تو اس بارے میں محمد بن عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ الملل والنحل میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب الروحانیات فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں، یعنی فرشتوں کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پاس یعنی فرشتوں کے پاس کاموں کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تصرفات کر سکتے ہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے اور ان کے پاس علم کلی ہے۔ مشرکین بالملائکہ کے یہ عقائد تھے کہ یہ فرشتے واسطہ ہیں مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، یہ فرشتے کاموں کے اختیارات رکھتے ہیں، ان کو تصرفات کے اختیارات ہیں، ان کے پاس علم غیب ہے، علم کلی ہے۔ تو یہ ان کے باطل عقائد تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ قوم ابراہیم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کے بت اور تصویریں بنا رکھی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ذات ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔
یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں بیان کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ مشرکین عرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق فرشتوں کی تصاویر اور بت بنا رکھے تھے، اور ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بنتے ہیں، ہمارے رزق کے بارے میں، ہماری پریشانیوں کے بارے میں، ہمارے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں، ہماری مدد کے بارے میں اور ہمارے کاموں کے بارے میں، تو یہ سفارشی بنتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم سے بھی مشرکین عرب کا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو بنیادی طور پر ان کی مشرکین عرب کی فرشتوں کے بارے میں 5 عقائد تھے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، جز ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِن بَعْدِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جز حصہ مقرر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کا جز کہتے تھے۔ سورۃ الزخرف 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح مشرکین عرب کا فرشتوں کے بارے میں دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے مؤنث ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، چوتھے نمبر پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے غیب دان ہیں۔ پانچواں عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہ 5 بڑے عقیدے تھے مشرکین کے فرشتوں کے بارے میں۔ ایک یہ کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا جز ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تیسرا یہ کہ فرشتے مؤنث ہیں، چوتھا یہ کہ فرشتے غیب دان ہیں، اور پانچواں یہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کے عقائد کا رد کیا ہے، قرآن پاک نے ان پر مختلف طریقوں سے رد کیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت پر زجر کے ذریعے، جیسے کہ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ جس دن جمع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو، ثُمَّ يَقُولُ پھر فرمائیں گے للملائکہ فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، سورۃ السبا 41 نمبر آیت۔ دوسرا طریقہ قرآن پاک کا مشرکین بالملائک پر رد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ سفارش نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانبیاء 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، کہ یہ فرشتوں کی بحث جاری ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے سفارش نہیں کر سکتے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، سورۃ النجم 26 نمبر آیت۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ قرآن پاک کا مشرکین بالملائکہ پر رد کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ فرشتے غیب دان نہیں ہیں، جیسے کہ فرمایا سورۃ البقرہ 32 نمبر آیت میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک، کہ پاک ہیں آپ، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہی جو علم آپ نے ہمیں دیا۔ تو فرشتوں کا علم محدود علم ہے جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، کسی کو ایک کام دیا ہے تو کسی کو دوسرا کام، تو جو کام اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو دے دیا تو اس کو اتنا ہی علم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے۔ اسی لیے فرشتے فرماتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، کہ رات فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ،
اور ملائکہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کی، من خیفت اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے۔ سورۃ الرعد 13 نمبر آیت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے عاجز ہیں، اس سے بھی مشرکین بالملائکہ پر رد ہوتا ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں آ سکتے الا بامر ربک، مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ یعنی دنیا میں جب ہم آتے ہیں کسی کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے عاجز ہیں، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ مشرکین کی چوتھی بڑی قسم مشرکین بالجن۔ تو مشرکین بالجن کون ہوتے ہیں؟ تو ان میں بھی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض لوگ ان میں وہ ہیں کہ جن کا جنوں کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ ہوتا ہے، بعض ان میں وہ ہیں کہ جن کا جنوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب دان ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے بعض کا یہی عقیدہ تھا۔ اسی طرح بعض مشرکین عرب جنات کے ذریعے پناہ حاصل کرتے تھے اور انہیں غیبانہ طور پر آوازیں دیتے تھے، جیسے کہ سورۃ الانعام اور سورۃ جن سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مشرکین بالجن کے بعض عقائد ہیں۔ پھر مشرکین بالجن کے بارے میں ہم یہاں دو باتیں بیان کریں گے۔ ایک یہ کہ ان کا جنات کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم ان پر کیسے رد کرتا ہے۔ تو پہلی بات کہ ان کا جنات کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تو ان کے جنات کے بارے میں 6 قسم کے عقیدے تھے۔ ایک یہ کہ وہ جنات کو مدد کے لیے پکارتے تھے، جیسا کہ سورۃ النساء 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ وہ لوگ مدد کے لیے شیطان کو، جنات کو پکارتے تھے۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا مشرکین بالجن کا کہ وہ جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جیسا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ سورۃ الانعام 100 نمبر آیت، کہ وہ جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جنات کو مددگار سمجھتے تھے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ چوتھا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون سورۃ السبا 41 نمبر آیت۔ پانچویں نمبر پر وہ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسب ثابت کرتے تھے، جیسا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا سورۃ الصافات 158 نمبر آیت، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسب مقرر کرتے تھے۔ چھٹے نمبر پر وہ جنات سے مدد طلب کرتے تھے، جیسا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے بعض لوگ وہ جنات کی پناہ طلب کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس چیز نے ان کی سرکشی کو زیادہ کر دیا۔ یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن پھر بعض لوگ ایسے تھے کہ جو کہ مثال کے طور پر کبھی سفر پہ نکلتے اور سفر کے دوران کسی جنگل میں، دشت و بیابان میں ان پر رات آ جاتی، تو وہ اس علاقے کے جنات کے سردار کی پناہ لیتے، اس سے پناہ طلب کرتے کہ ہمیں پناہ دے دو۔ تو جب جنات نے یہ دیکھا کہ یہ انسان تو ہم سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، ہم سے پناہ لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دیا اور انسانوں کو الٹا پھر ڈرانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتلاعب بہم الشیطان، کہ شیطان جو ہیں جنات وہ لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے ان کے ساتھ طرح طرح کے تماشے کرتے ہیں۔ پھر ہماری دوسری بات کہ قرآن کریم نے ان پر کیسے رد کیا ہے۔
تو قرآن کریم نے ان پر مختلف طریقوں سے رد کیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ یہ مخلوق ہیں، یعنی یہ آگ سے پیدا ہیں اور مخلوق ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور یہ جنات ان کو ہم نے بنایا ہے، یعنی یہ مخلوق ہیں، من نار السموم، گرم آگ سے، تو یہ آگ سے پیدا ہیں اور مخلوق ہیں۔ تو یہ رد ہے قرآن پاک کی طرف سے کہ یہ مخلوق ہیں تو ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سورۃ الرحمن 15 نمبر آیت میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے، تو پتہ چلا کہ یہ مخلوق ہیں۔ دوسرا طریقہ ان پر رد کا یہ ہے کہ یہ عاجز ہے، تو جو عاجز ہو، محتاج ہو، تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ تمام انسان اور جنات مل جائیں تو یہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، تو یہ عجز ہے ان کا۔ اسی طرح ایک رد کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب دان نہیں ہے۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیرات شروع کی اور جنات کو اس کام پر لگا دیا، اور خود ایک لاٹھی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت پر سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور آپ وفات پا گئے، لیکن آپ کی وفات کا جنات کو پتہ نہیں چلا اور وہ اسی طرح کام کرتے رہے، اور سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں 1 سال تک کھڑے رہے اور 1 سال تک جناتی تعمیراتی کام میں مصروف رہے۔ 1 سال بعد دیمک نے جب آپ کی لاٹھی کو کھایا نیچے سے، تو لاٹھی کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ نیچے گرے، تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس طرح اس محنت کے کام میں مصروف نہ رہتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنات جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، جب غیب کا علم نہیں رکھتے تو یہ عبادت کے بھی لائق نہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات نے تو قرآن سنا اور اس پر ایمان لائے، تو یہ تو خود قرآن کو مانتے ہیں اور مومن ہیں، تو پھر یہ کیسے عبادت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ جنات کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور انہیں قرآن سنا تو انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور اس کلام کو سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم، جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو وہ چلے گئے اپنی قوم کے پاس، منذرین، یعنی وہ قرآن پاک پر ایمان لے آئے تھے اور اپنی قوم کو قرآن کی دعوت دینے والے بن گئے تھے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن پاک کو سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، تو ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پانچواں طریقہ مشرکین بالجن پر رد کا یہ ہے کہ وہ تو خود عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جیسے کہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب وہ خود عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ وہ شرک سے اعراض کرتے ہیں، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، تو جب وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ولن نشرک، ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے،
تو وہ خود شرک کے مخالف ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ عزا کی عبادت پر زجر، یہ عزا ایک بت تھا، تو اس کی عبادت پر زجر اور تنبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو اس کے ذریعے مشرکین بالجن پر رد کیا جاتا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، یہ مکے کے قریب 3 کیکر کے درخت تھے جہاں پر لوگ آتے تھے اور اپنی منتیں مانتے تھے اور یہاں تحفے تحائف لاتے تھے، نذرانے لاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ ان 3 درختوں میں سے ایک درخت کو کاٹ دو۔ جب وہ کاٹ کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی چیز نظر آئی، کوئی چیز ظاہر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا جا کہ دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ جب دوسرا درخت کاٹا تو پوچھا کہ اب کوئی چیز ظاہر ہوئی؟ تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے تیسرا درخت بھی کاٹ دو۔ جب تیسرا درخت کاٹا تو وہاں سے ایک کالی انتہائی خوفناک بھیانک عورت سامنے آئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دانت عجیب و غریب نوکیلے دانت نکلے ہوئے تھے اور انتہائی بھیانک شکل میں تھی۔ تو صحابہ کرام تو بہت ہی بہادر لوگ ہوا کرتے تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ تو وہ اس سے بالکل نہ ڈرے۔ اس کے پیچھے اس کا مزار کا مجاور وہ بھی آ رہا تھا، اور وہ عزا کو اکسا رہا تھا اس بات پر کہ خالد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس عزا کے اس چڑیل کے سر پر تلوار کا وار کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کے مجاور کو بھی قتل کر دیا، مشرک تھا وہ۔ تو قرآن پاک اس عزا کی عبادت پر تنبیہ کرتا ہے۔ فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، سورۃ النجم 19 نمبر آیت پر۔ تو آج کے درس میں ہم نے مشرکین کی 4 بڑی قسموں میں سے باقی 3 قسمیں بیان کی۔ پچھلے درس میں ہم نے مشرکین بالعباد کا موضوع بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں ہم نے مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ اور مشرکین بالجن کا موضوع بیان کیا۔ آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔